السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیو اور بہنوں، جیسے کہ آپ کو علم ہے ماہ مبارک ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے، اور ماہ مبارک ربیع الاول میں انسانوں تک اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور سیرت مبارکہ پہنچانے کے لیے مرکز اور صوبے کی طرف سے آپ کو سرکولر مل چکا ہوگا۔ اس سرکولر میں ایک تفصیلی منصوبہ دیا گیا ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر کس انداز سے انفرادی اور اجتماعی سطح پر ہم نے سرگرمیاں کرنی ہیں۔ میں یہ چند لمحات کی گفتگو اسی سلسلے میں آپ لوگوں کو یاد دہانی کے طور پہ ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ دیکھیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت حسنہ، اسوہ حسنہ ہمارے لیے نمونہ ہے، جیسا کہ قرآن پاک نے اسے ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور اتباع اللہ کے قرب کا اور اللہ سے محبت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو لے کر ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہی قرآن پاک کی ہدایت ہے، یہی قرآن پاک کی تعلیم اور تاکید ہے۔ اقبال نے اسی کی روشنی میں کہا تھا کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور اقبال نے ہمیں یہ پیغام دیا تھا، نومبر کا مہینہ ہے، اقبال کی بھی یوم پیدائش ہے، کہ دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ یہ جو عشق کی قوت ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور ان کی اتباع، ان کی سیرت مبارکہ کو اپنانا، ان کے اسوہ حسنہ کے اوپر عمل کرنا، ان کے مبارک نقش پاک کے اوپر چلنا، یہ بہت بڑی قوت ہے اور بہت بڑی طاقت ہے، اور یہ مسلمان کا بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑا اثاثہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس دنیا میں اگر کامیاب تھے اور امام بن گئے تھے تو ان کے پاس اس عشق کا، اس محبت کا بہت بڑا اثاثہ موجود تھا۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو صحابہ کرام آپ کے استعمال شدہ پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، بلکہ ہوا میں روک کے اپنے ہاتھوں پہ اسے اپنے جسم پر اوپر مل لیتے تھے، محبت کی وجہ سے، عشق کی وجہ سے، تبرک کے لیے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، ہمیں آپ سے عشق ہے، اور اس محبت اور عشق کی وجہ سے ہم آپ کے استعمال شدہ پانی کو اپنے جسم کے اوپر مل لیتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے یا یہ سمجھے کہ مجھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو اسے چاہیے کہ جب بولے تو سچ بولے، جب اس کے ساتھ کوئی امانت رکھی جائے تو اسے مطالبے پر واپس کرے، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، حسن سلوک کرے۔ دیکھیں، محبت کا اور عشق کا کتنا خوبصورت اور عملی طریقہ خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ تو محبت اور عشق تو اثاثہ ہے، اس کے بغیر تو ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر تو دنیا اور آخرت کی کامیابی نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر تو ہدایت یافتہ ہم نہیں بن سکتے۔ لیکن اس محبت اور عشق کا عملی طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبر کی اتباع کریں، ان کے اسوہ حسنہ کو فالو کریں، ان کے مبارک نقوش پا کے اوپر چلے۔ یہ اس محبت کا اور اس عشق کا عملی اظہار ہے۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ماہ مبارک کے اندر یہ طے کر لیجئے کہ ہم سیرت مبارکہ سے آگاہی حاصل کریں گے اور پھر سیرت مبارکہ کے اوپر عمل کریں گے۔ میں چند انفرادی اور اجتماعی کام آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، تذکر و یاد دہانی کے طور پہ۔ یہ خود میرے لیے بھی ہیں اور آپ لوگوں کے لیے بھی ہیں، اور اسلامی تحریک کے سب کارکنان کے لیے ہیں۔ ایک کام تو ہم یہ کریں کہ اس ماہ مبارک ربیع الاول میں کم از کم ایک کتاب سیرت مبارکہ کے اوپر مطالعہ کریں، بھلے وہ کتاب چھوٹی سی کیوں نہ ہو، مختصر سی کتاب کیوں نہ ہو، لیکن ضرور ایک کتاب ہم سیرت مبارکہ کے اوپر مطالعہ کریں۔ اور پھر جب وہ کتاب مطالعہ کریں تو کم از کم ایک فرد کو سیرت مبارکہ کی ایک کتاب پہنچائیں، کم از کم ایک فرد کو ایک کتاب جو ہے وہ مطالعہ کرائیں۔ یعنی خود بھی ایک نمبر کام یہ کریں کہ خود بھی ایک سیرت مبارکہ کے اوپر کوئی کتاب مطالعہ کریں، دوسرا یہ کریں کہ وہی کتاب کسی دوسرے کو پڑھوائیں، کسی دوسرے کو مطالعہ کروائیں، تاکہ سیرت کا یہ پیغام جو ہے یہ آگے بڑھ سکے۔ تیسرا کام ہم یہ کریں کہ ہم میں سے ہر فرد اپنے گھر میں بچوں کو اور خواتین کو اکٹھا کریں اور ایک مجلس سیرت کی کر لیں۔
30 منٹ کی, 40 منٹ کی, 1 گھنٹے کی ایک مجلس سیرت کی کر لیں, جس میں گھر کی خواتین کو بھی انوالو کریں, بچوں کو بھی انوالو کریں. بچوں سے سیرت کے بارے میں پوچھ لیں, خواتین سے سیرت کے بارے میں پوچھ لیں, سب اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالیں اور سب اپنا اپنا بولیں اس میں, اور پھر اس کو باقاعدہ نتیجہ خیز بنا کے کنکلوڈ کیا جائے, اور سیرت کے کچھ اسباق جو ہیں بطور نمونہ اور بطور عمل وہ وہاں سے لیے جائیں. تو تیسرا کام یہ کیا جائے کہ سیرت کا ایک پروگرام جو ہے, ایک مجلس, ایک نشست, ایک محفل, یہ گھر میں بچوں اور خواتین کے لیے ہم اس کا انعقاد کریں. یہ 3 کام تو انفرادی ہیں. اجتماعی طور پر کام یہ ہے کہ ہر یونین کونسل, جس یونین کونسل میں رہتا ہوں, وہاں میں سیرت کا ایک کانفرنس کر لوں, سیرت کا ایک جلسہ کر لوں, سیرت کا ایک پروگرام کر لوں. یہ پہلا اجتماعی کام ہے. دوسرا یہ کہ جہاں جس دفتر میں کام کر رہا ہوں اس دفتر میں سیرت کا ایک پروگرام کر لوں. جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں, اگر میں ہاسپٹل میں کام کر رہا ہوں تو ہاسپٹلز میں, تمام ہاسپٹلز میں وہ سیرت کانفرنس یا سیرت کا جلسہ یا محفل سیرت یہ ہونی چاہیے. اگر میں وکیل ہوں تو ڈسٹرکٹ اور تحصیل بار کے اندر سیرت جلسہ, سیرت کانفرنس یا محفل سیرت ہونی چاہیے. اگر میں جرنلسٹ ہوں, صحافی ہوں, تو ڈسٹرکٹ جو پریس کلب ہے یا تحصیل پریس کلب ہے, بھلے اس میں 10-15 بندے ہی بیٹھے, وہاں سیرت کا ایک جلسہ, سیرت کی ایک محفل اور سیرت کی ایک کانفرنس جو ہے وہ ہونی چاہیے. میں دکاندار ہوں تو اپنی دکانداروں کی انجمن وہ ایک چائے کی کپ کے اوپر بلا کے وہاں پہ سیرت کا ایک کانفرنس ہونی چاہیے. جس بھی کمیونٹی اور شعبے سے میں تعلق رکھتا ہوں وہاں اس کمیونٹی اور شعبے کے افراد کے لیے میں سیرت کا ایک پروگرام کروں. تو ہر یونین کونسل میں ایک پروگرام ہونا چاہیے, پریس کلب میں ہونا چاہیے, ڈسٹرکٹ و تحصیل بار میں ہونا چاہیے, ڈسٹرکٹ و تحصیل ہاسپٹلس کے اندر ہونی چاہیے, دکانداروں کے انجمن میں ہونے چاہیے. کالجز, اسلامی جامعہ طلبہ کی ذمہ داری ہے کہ ہر کالج کے اندر وہ سیرت کا ایک کانفرنس کر لیں. اسی طرح ہمارے جتنے ساتھی ان کے پرائیویٹ سکولز ہیں, تمام ساتھی جن کے پرائیویٹ سکول ہیں یا کسی پرائیویٹ سکول میں پڑھاتے ہیں یا کسی ایڈمنسٹریشن کے منصب پر ہیں, تو اس پرائیویٹ سکول میں وہاں کے جو امپلائیز ہیں, مرد و خواتین, وہاں کے جو بچے ہیں, ان کے لیے سیرت کا ایک پروگرام جو ہے وہ منعقد کریں. اسی طرح پھر ایک بڑا پروگرام جو ہے, کم از کم ایک بڑا پروگرام وہ ضلع کی سطح پہ, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ بھی ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس انداز سے ہم سیرت کے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں ربیع الاول کے اندر, تو خود ہماری سیرت کے مطالعے میں کے علم میں بھی اضافہ ہوگا, خود ہمارے گھر میں بھی سیرت کی ایک روشنی آئے گی, اور سیرت کی ایک جو ذکر ہوگا وہ اس کا ماحول بنے گا. اور اسی طرح جس کمیونٹی میں ہم کام کر رہے ہیں, پریس کلب میں ہیں, ہاسپٹلز میں ہیں, وکلاء کے ساتھ بار میں ہیں, دکانداروں کے ساتھ ان کے انجمن میں ہیں, وہاں بھی ایک سیرت کا تذکرہ ہوگا. اور جس یونین کونسل میں ہم رہتے ہیں اس یونین کونسل میں بھی ہوگا, تو یہ پیغام بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھے گا. تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس ماہ مبارک کے لیے منصوبہ بنائیں, اس کو دعوت کا ذریعہ بنائیں, اللہ کے مخلوق تک اللہ کے آخری پیغمبر کا جو پیغام ہے, جو مشن ہے, جو مقصد ہے, وہ پہنچانے کا ذریعہ بنائیں. اپنے سیرت کے کتاب کا ایک مطالعہ کریں, ایک بندے کو سیرت کی کتاب پڑھوائیں, اپنے گھر میں بچوں اور خواتین کے لیے سیرت کے ایک مجلس کا انعقاد کریں, اپنی یونین کونسل میں سیرت کا ایک جلسہ کریں, کالج میں, مدرسے میں, ہسپتال میں, ڈسٹرکٹ تحصیل بار میں, پریس کلب کے اندر سیرت کے جلسوں کا انعقاد کریں, اور ایک بڑا جلسہ جو ہے پورے ضلع کی سطح پہ اس کا انعقاد کریں. اگر اس انداز سے ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے تو سیرت کا پیغام جو ہے اچھے انداز سے آگے بڑھ سکے گا, لوگوں تک پہنچ سکے گا, اور جو منصوبہ ہم نے بنایا ہے وہ بھی کامیابی کے ساتھ اس کے اوپر بھی عمل درآمد ہو جائے گا. مجھے یقین ہے کہ اس وقت جو انسان مشکل میں ہے, پوری انسانیت تکلیف میں ہے, خود پاکستان بھی مسائل اور تہ درتے بحرانوں کا شکار ہے, ان تمام کا حل جو ہے وہ سیرت مصطفیٰ میں ہے اور نظام مصطفیٰ میں ہے. سیرت مصطفیٰ کے ساتھ ہم وابستہ ہوں گے اور نظام مصطفیٰ کو قائم اور غالب کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان بھی مسائل سے نکلے گا, اور انسانیت جو کہ پریشان ہے اور ایک جنگوں کے دہانے کے اوپر کڑی ہے, اور جو بھوک اور استحصال اور غربت سے دوچار ہیں, یہ مسائل جو ہیں انسانیت کے بھی حل ہوں گے. مجھے یقین ہے اسلامی تحریک کے ایک مخلص کارکن کی حیثیت سے اس منصوبے کو آپ آگے لے کے بڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.